أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى بيته أجمعين. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین عزیز وقار، آج کا درس قرآن جس کا عنوان گناہوں کا علاج توبہ سے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گناہ کہتے کس کو ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ ہے کیا چیز. گناہ کے دوسرا معنی، سادہ معنی جو صوفیہ کی اصطلاح میں ہے، اگر وہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے نافرمانی، سرکشی. تقریباً گزشتہ ایک ہفتے سے ہم سورہ انعام کی جن آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ مشرکین کی سرکشی، ان کے جو گناہ جو حد سے بڑھ گئے، انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر گناہ کا معنی نافرمانی اور سرکشی لیا جائے، مجھ سے آپ تک اور آپ سے لے کر ہر اس بندے تک، وہ بندہ اپنے اندر غور کرے، اپنے من کے اندر بھانپ کر دیکھے، تو ہر دوسرا بندہ آپ کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا، گنہگار نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ کے مفہوم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ چوری کرنا گناہ، ڈاکہ ڈالنا گناہ، زنا کرنا گناہ، کسی کو قتل کرنا گناہ. یہ تو گناہ ہی ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن ایسے گناہ صغیرہ جن کا کبھی ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے، جن کی طرف ابھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی. جب نبی پاک علیہ السلام کی مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے گا، اتنی نیکی کرے گا، اتنی نیکی کرے گا کہ یہاں تک اس کی نیکی اسے جنت کے قریب لے جائے گی، جنت کے دروازے تک لے جائے گی اس کی نیکی، وہ نیک عمل. لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا، ایسی گھڑی آئے گی کہ اس بندے سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے گا، ایسی خطا ہو جائے گی کہ اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھر جائے گا اور وہ بندہ جہنم کا مستحق بنے. پھر فرمائے
ایک وہ بندہ ہوگا جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا گناہ اسے جہنم کے کنارے لے جائے گا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ اس سے نیکی سرزد ہو جائے گی، ایک اچھا کام ہو جائے گا، تو اس کی وہ نیکی سارے گناہوں کو دھل دے گی، سارے گناہوں کو مٹا دے گی، اور اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے۔ گناہ کبیرہ تو ہم نے سمجھ لیے، دیکھ لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، وہ گناہ جن کا کبھی ہم نے احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، کسی کے خلاف دل میں حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، کسی کے منہ پہ اس کی خوشامد کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی ہزار برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل جاتے ہیں، مل کے پھر وہ ایک مجموعہ جب جمع ہو جاتا ہے، جب وہ ایک گناہوں کا گٹھ بن جاتا ہے، پھر وہ انسان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کتاب الزہد باب ذکر توبہ کے اندر حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، اور بہت ساری کتابوں کے اندر امام احمد بن حنبل نے صحیح مسند کے اندر، حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے موجم الکبیر کے اندر اس کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال ان المؤمن اذا ذنب، کہ جب کوئی مومن بندہ اذا ذنب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب کوئی بندہ کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا، ایک داغ پڑ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَا وَاسْتَغْفَرَ، فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، اس سے چھٹکارا پا لے، سُکِلَ قَلْبُهُ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، وہ داغ، وہ دبا مٹ جائے گا، دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سُکِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ ڈٹا رہا، فَإِن زَادَتْ، وہ جو گڑا ہوگا، وہ جو سیاہ دبا اس کے دل میں پڑ جائے گا، اگر توبہ کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا، مزید اس کے اوپر گناہ کرے گا، مزید غلطی کرے گا، پھر وہ اس کے دل پہ سُکِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل پہ جڑ جائے گا، اپنا نشان پیوستہ کر لے گا، فَإِن زَادَ زَادَتْهُ، اگر وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے گا، زیادتی کرے گا، حَتَّى تَغْلُو فَقَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ دبا فرمایا، مثال اس طرح دی کہ جس طرح سفید کپڑے پہ سیاہی کا قطرہ گر جائے تو وہ پھیل جاتا ہے، سارے کپڑے کو گندا کر دیتا ہے، اور اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرے گا تو وہ اس کے دل کو گھیر لے گا، اس کے دل پہ جم جائے گا۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قَلْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایسا ہرگز نہیں،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی وہ دبا جب انسان کے دل پہ جم جائے گا تو اس کی تصدیق اللہ نے اپنے لاغر کتاب کے اندر دکھا دی۔ تو جب اس دبے کو تولنے کی باری آئی تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، توبۃ نصوحا، وہ سچی توبہ کر لیں، اپنے رب کی طرف سچی توبہ کرتے ہوئے لوٹنا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ التوبۃ ندامت، توبہ ندامت کا نام ہے، یعنی اپنی غلطی، اپنے سے کیے گئے گناہ کے اوپر ندامت، دل کے اندر شرمندگی کو بٹھا دینا، اس پہ تائب ہو جانا، توبہ کر لینا، یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے توبہ کے اندر کے لیے، توبہ کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 3۔ پہلا لکھا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے، اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے، اس سے معافی چاہنے کے لیے پہلی چیز انسان نے جو کرنی ہے وہ ندامت ہو جانا ہے، نادم ہو جانا ہے، دل سے اس گناہ کا اظہار اور اقرار کر کے دل کو افسردہ کر لینا، اس گناہ پہ شرمندہ ہو جانا کہ میں نے چوری کی ہے، دل کو غمگین بنا لینا، افسردہ کر لینا۔ پہلی شرط یہ کہ اس گناہ پہ ندامت کو اختیار کرنا۔ دوسرا، اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ توبہ کی دوسری شرط، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس غلطی پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ دوسری چیز، اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ عہد کر لے کہ آئندہ کے بعد چوری نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، قتل نہیں کروں گا۔ ابھی بھی اس کی توبہ مکمل نہیں کی۔ تیسری شرط کہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دینا، یہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی قتل نہیں کروں گا، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ جب یہ 3 شرطیں پوری کر لے گا بندہ، وہ گناہ پہ نادم بھی ہو جائے گا، اس گناہ کو چھوڑ دیے گا اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی کر لے گا۔ پھر وہ بندہ توبہ کی فہرست کے اندر شامل ہو جائے گا، توبہ کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے گا۔ جب اس کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، توبہ کرنے والوں سے میں پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ قدرت کے رب، تیرا عجیب قائدہ ہے، تیرا عجیب قانون ہے، انسان غلطی کرے، خطا کرے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس سے حقائق کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مالک تو عجیب ذات ہے، تو فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے لگا۔ جانتا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس بندے کو اپنا نائب بنایا، اپنی مخلوق سے پیدا کیا، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اس بندے کو گناہ پہ قدرت تھی، یہ غلطی میں، انجانے میں، بھول کر، خطا میں آ کر یہ غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، لیکن اس گناہ کے بعد اس بندے کو ندامت ہو گئی، اس بندے کو شرمندگی ہو گئی، اس بندے نے وہ گناہ چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ پھر جب میرا بندہ ہو کر غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، پھر میں رب اس سے پیار کیوں نہ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو
کسی چیز پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی اس کو اپنے ایک بندے کے توبہ کرنے پہ ہوتی ہے۔ کئی حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ رب اپنے بندے کی توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ ہے، آپ بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک مسافر ہو اپنی سواری لے کر کسی صحرا میں گزر رہا ہو، سفر کر رہا ہو، کچھ دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، اس کی آنکھ لگ جائے، سو جائے، تو صحابہ اس کی جب آنکھ کھلے تو اس کی سواری گم ہو جائے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر اپنی سواری کو تلاش کرے، اپنا زادے راہ جو اس کا ہم سفر جس نے سواری کا انتظام بنایا تھا وہ گم گیا، اب وہ سارا دن اس کو تلاش کرتا رہے، صحرا کے اندر کڑکتی دھوپ کے اندر وہ اپنا سواری کا جگہ تلاش کرتا رہے، جس پر اس کے سوار ہونے کا جو ذریعہ تھا اس پہ کھانا زادے راہ اس کو سواری پہ تھا، شام ہو گئی اس بندے کو سواری نہ ملے، وہ تھک ہار کر پھر اسی درخت کے سائے میں افسردہ ہو کر پریشان ہو کر حالے پریشان کے اندر نڈال ہو کر بیٹھا ہو کہ اچانک سے اس کی آنکھوں میں چمک آئے، وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہو، کہ جس نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ مجھے میری سواری نہیں ملی، میرا زادے راہ ختم ہو گیا، زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، مایوس ہو کر جب اس حال میں بیٹھا ہو کہ سامنے آنکھوں کی اس کی سواری آ جائے، تو صحابہ بتاؤ اس کے خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کے خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی خوشی کے عالم، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ بندہ اس خوشی کے عالم میں کیا کہہ بیٹھے گا، وہ رب کا شکر کرنے کے بجائے یہ کلمہ کہے گا کہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی، کہ میں تیرا رب ہوں، اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ شہباز اس کی خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو یہ بھی خیال نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہے گا میں رب کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، لیکن وہ اس خوشی کے عالم میں یہ کہے گا میں تیرا رب ہوں، خدایا تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا صحابہ جس کی طرح اس انسان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اس طرح ایک گناہگار کے توبہ کرنے والے کے اوپر رب اس بندے سے بڑھ کر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا صحابہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہا کر اپنی جبین ناز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر بندہ گناہ پہ جب معافی مانگ لیتا ہے، جب بھی جب بندہ معافی مانگتا ہے اس کی بارگاہ میں ندامت کا سجدہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کے بڑے انتظام میں، فرشتوں کے جرمٹ میں اپنے اس بندے پہ ناز فرما رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اکبر رب العالمین اللہ اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے، رب العالمین یہ ناز فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو زمین پہ میرے بندے نے میری بارگاہ کے اندر توبہ کی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے، اے میرے فرشتوں میرا بندہ مجھ سے میرے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، یا اللہ اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو غفور رحیم میں معاف فرما دے، لیکن رب العالمین اتنا ناز کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ذرا پلٹ کے تو دیکھو نا توبہ کرنے والا ہے کون؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا ایک نوجوان ہے، اے میرے ملائکہ میں نے اس کو بڑی جوانی بھی دی ہے، اس کو شباب بھی عطا کیا ہے، اس کو قوت بھی بخشی ہے، زندگی کی ساری بہاریں سے دی ہے، انجانے میں آ کر میرے اس بندے نے غلطی کر دی ہے، اس سے خطا سرزد ہو گئی ہے، لیکن میرے ملائکہ میرا بندہ اپنی غلطی کر جانے کے بعد اس پہ ڈٹ نہیں گیا ہے، اس پہ قائم نہیں رکھا ہے،
جب کہ میرے بندے نے ندامت میں اپنا سر میری بارگاہ کے اندر جھکا دیا ہے، اے میرے فرشتوں یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا لائق بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں تم نے کہا تھا مولا یہ زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، ناحق قتل کرے گا۔ میں نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جس چیز کا علم میں جانتا تھا وہ تم نہیں جانتے تھے۔ فرشتوں آؤ آج میں اس چیز کا علم تمہیں بھی بتاؤں۔ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا دیکھو میرا وہی بندہ ہے جو زمین پہ خون ریزیاں کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، فتنہ فساد کرتا ہے، میرے حکم کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، جب میرے اس بندے نے میرا فرمان پڑھا، میرا حکم جب اسے ملا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے فرشتوں میں نے اسے فرمایا بندے ایمان والے میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہوئے لوٹا۔ دیکھو فرشتوں، اس نے اپنی جوانی کو اپنے شباب کو چھوڑ دیا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ ابلیس کی طرح شیطان کی طرح ڈٹا نہیں ہے، میری رضا پہ راضی ہونے کے لیے، میرے حکم کو ماننے کے لیے میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہے۔ فرشتوں سے دو انعام عطا فرماتا ہوں، ایک اس پہ ناز کر رکھا ہوں، دوسرا میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کتنا کرم فرمانے کا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے، وہ تو رحمت کا رب ہے، وہ تو بخشش کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر رات کے پچھلے پہر میں اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، یعنی جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے نا، اللہ کی توجہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف خالصتاً زمین پہ بسنے والے لوگوں کی طرف ہوتی ہے۔ فرمایا رات کے پچھلے پہر میں جب اس کی رحمت جوبن پہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آوازیں لگا کر صدائیں لگا کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے میرا فضل مانگنے والا میں اس کو فضل عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف فرما۔ لیکن بندہ ہے کہ رات کو بھی سویا رہتا ہے، دن کو بھی سویا رہتا ہے، وہ رب کو بار بار بلا کر کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں، لوٹ آؤ میری بارگاہ کے اندر، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے ہی پاس تمہیں آنا ہے، آخر میں اس آنے سے پہلے اگر آ جاؤ پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ انسان، میرے نبی نے فرمایا انسان کے گناہ اگر سمندر کی جال کے برابر بھی ہونا، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں۔ فرمایا جس طرح سمندر کے اندر سے سوئی کا نکا ڈبو کر باہر نکالے نا، اس سوئی کے نکے پہ جتنے پانی کا قطرہ ٹھہرتا ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً حدیث پاک کا مفہوم ہے، مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر نقل کیا کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، واللہ اعلم، انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا فضل کتنا ہے، تیری رحمت کتنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے سوال کرنے والے بندے کو فرمایا کہ مولانا روح فرماتے ہیں کہ اس نے دیکھا ایک درخت ہے، اس درخت پہ ایک چڑیا فاختہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے منہ کے اندر مٹی کا ایک ڈیلا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے جو بھی اس کا پیغمبر تھا، فرمایا کہ میرے ہاں دنیا میں رہنے والے انسان کی اور اس کے گناہ کی مثال یہ ہے۔ فرمایا کہ جو دیکھ رہے ہو درخت، یہ درخت دنیا ہے، اس پہ جو پرندہ ہے وہ انسان ہے، اور اس کے منہ میں جو مٹی ہے وہ اس کے گناہ ہے۔ اتنی بات ہوئی، اس فاختہ نے، اس چڑیا نے وہ مٹی نیچے جو تالاب سمندر تھا اس کے اندر ڈال دی، وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ دیکھا تم نے کہ دنیا درخت کی مانند
انسان اس چڑیا پرندے کی مانند ہے اور اس کا گناہ اس کے منہ میں آنے والی مٹی کے برابر ہے، اور یہ سمندر جو پانی ہے، دریا ہے، یہ میری رحمت ہے۔ بندے کا گناہ اتنا تھا، اس نے گناہ میری رحمت کے سپرد کر دیا، تو دیکھو میری رحمت نے اس کے گناہ کو کیسے دھو دیا، مٹی کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، وہ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بندہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ، لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ تم آخری لمحے کے اندر کہ اگر میری بات میں سچی توبہ کر لو نا، میں تمہیں معاف فرما دوں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد وہ شخص توبہ کی طلب میں، معافی کی طلب میں چل پڑا، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ایک راہب کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ بڑا پارسا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤں، شاید یہ مجھے کوئی حل بتا دے۔ اس راہب کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے، مجھے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور راہب کا اس نے کہا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری معافی کی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس کو غصہ آیا، جلال آیا، اس بندے نے تلوار نکال کر اس راہب کا بھی سر قلم کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر اس کو نقل کیا کہ ثم خرج يسأل فأتاه راهبا، وہ 99 آدمیوں کا قتل کرنے والا اس راہب کے پاس گیا، فسأل، اس نے سوال کیا اس سے، فقال له هل من توبة، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کس بات پہ؟ تو اس نے کہا کہ فی بنی اسرائیل رجلا قتل 99 انسانا، کہ میں نے بنی اسرائیل کے 99 بندوں، 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، حل من توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا قال لا، تیری توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فجعل يسأله فقال له رجل، سو کا عدد پورا کر کے اس نے پھر ایک شخص سے پوچھا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، مجھے میرے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، میں نے 100 بندوں کا قتل کیا؟ فقال له رجل آتی قریتا قضا وقضا، اس نے کہا کہ ہاں، یہاں فلاں بن فلاں ایک بستی ہے، وہاں میں ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، وہ اللہ والوں کی بستی ہے، اس میں چلے جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی حل بتا دے۔ فادراکہ الموت، بس اس نے اس کا ارادہ کیا تھا بستی کی طرف پڑ، اس کو موت آ گئی، مر گیا۔ یہ ارادہ لے کر بستی والوں کی طرف چند ہی قدم چلا، بس موت آ گئی، وقت اجل آ گیا۔ فَرَعَا بِصَدْرِهِ رَحُومُهَا، وہی اس کا جسم پڑ گیا، مر گیا، موت اس کو آ گئی، بستی کی طرف ابھی اس نے آغاز سفر کیا تھا۔ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اللہ اب مر گیا، اسرائیل نے روح نکالی، چھوڑ کے چلے گئے وہیں پہ، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، غضب کے فرشتے بھی آ گئے۔ فرشتے خود تو نہیں آتے، وہ تو رب کے حکم کے پابند ہوتے، اللہ نے خود بھیجے، رحمت والے بھی آ گئے اور عذاب والے بھی آ گئے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا، بس اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ اب فرشتوں کے اندر جھگڑا پڑ گیا، رحمت والے کہنے لگے کہ بھائی اس کو ہم لے کے جائیں گے جنت کی طرف، غضب والے کہنے لگے 99 لوگوں کا قاتل ہے اور ایک بندے کا قتل ساری زمین کا قتل، نہیں یہ جہنم کا مستحق ہے۔ جھگڑا پڑ گیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے ان کے بیچ فیصلہ کر دو، ان سے کہو کہ ان تقرب فی الارض، زمین کو ماپیں، زمین کی پیمائش کریں، جدھر زمین کم ہوگی
اسی جانب اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر نیکی والے لوگوں کی طرف جاتے ہوئے زمین زیادہ بن گئی، جن راستے سے چلا تھا وہ تھوڑا ہوا تو جہنم میں جائے گا، جس راستے سے چلا تھا وہ زیادہ بن گیا، جو راستہ رہتا تھا وہ تھوڑا ہے تو جنت میں داخل۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ الطَّرِيقِ، بس اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، فرشتوں نے زمین ماپی، اللہ نے حکم دیا اس زمین کو کہ زمین سپڑ جا، سمٹ اس طرف چل کے جا رہا تھا، فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اللہ نے اس زمین کو حکم دیا بستی کو، اس کے وہ زمین آ گئی۔ اب فرشتوں نے دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کی۔ فوجد إلى هذه أقربا بشیر فغفر له، پس جب انہوں نے پیمائش کی وہ جو زمین جن کے لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اب یہاں پہ دو باتیں، ایک تو اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا ان کی برکت، دوسری اللہ کی رحمت اور اس کا فضل آ گیا۔ بخشنے پہ آئے تو 100 کا قتل کرنے والا بندہ بھی ہو اس کو بخش دیتے، نہ بخشنے پہ آئے تو انسان ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے گزارتا، ساری زندگی عبادتیں کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 1000 سال تک اس نے عبادت کی، 1000 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 1000 سال کے بعد جواب آیا، اے بندے ہم نے تیری عبادت کو رائگاں کر دیا، کہ رد کر دیا، 100 سال کی عبادت کو رد کر دیا۔ اب وہ بندہ ناز کرنے لگا، ناچنے لگا۔ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی کے اندر کہ اس نے مچلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیری 100 سال کی عبادت رد ہو گئی اور تو اس پہ ناز کر رہے، خوشی منا رہے۔ اس نے کہا مجھے عبادت سے غرض نہیں ہے، عبادت رد ہو گئی تو سو رد ہو جائے۔ جس کی عبادت کرتا تھا آج اس نے مجھے یاد تو کر لیا کہ اس کے زبان پہ، اس کے لبوں پہ میرا نام تو آ گیا کہ اس نے مجھے آج اپنا بندہ کہہ کر پکار دیا کہ مجھے اور کیا چاہیے، اگر مجھے جنت بھی دیتے تو جنت میں ڈال۔ اللہ کو اس بندے کی وہ ادا پسند آ گئی، ادھر 100 سال کی عبادت رد ہو گئی، ادھر یہ کلمہ پسند آ گیا کہ اس رب نے مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرا بندہ ہونے کا اقرار کیا کہ جا میں تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ ادھر کیا 100 بندوں کا قتل کرنے والا، اس کی رحمت جوش میں تھی، اس کا کرم، اس کا فضل جوش میں تھا، توبہ کی مہلت ملنی تھی، توبہ کا مل جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ انسان کو اگر نیکی کی توفیق مل جائے یا توبہ کو کر لے تو یہ بھی اللہ کی عطا، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ 2 باتیں عرض کرنی تھی، ایک اللہ نے اپنا فضل اور رحمت کی، اور دوسری بات علماء لکھتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل کے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی جانب جا رہا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ والوں کے پاس بندہ جائے تو اسے توبہ کی مہلت مل جاتی ہے، اللہ والوں کے پاس بندہ جائے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس بندہ جائے تو وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو جائیں۔ کل پھر اس وقت جب انسان توبہ کا در بھی بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھیں پچھلے گزشتہ سال کے اندر ہم کن حالات سے گزر کے آئے ہیں۔ پہلے مؤذن اذان دے کے کہتا تھا مسجد میں آؤ، لیکن پھر رب نے کہا جب میں بلاتا تھا ان کو صدائیں لگا کر میرا پیغام جاتا تھا کہ آؤ، مسجد میں نہیں آتے تھے۔ اب آتے تو فرمایا کہ اب مسجدوں کے تالے لگ گئے، مسجدیں بند ہو گئی، نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم سمجھتے ہیں بیماری کی وجہ سے آپ نے مسجد نہیں، اس بیماری کو کسی کو پتہ چلا وہ بیماری کیا تھی، اس کا علاج کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ کی ناراضگی تھی، اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے در میں آئے، میرے گھر میں آئے، میرے دربار میں آئے۔ اس نے تو ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے تھے، اس لیے کہ یہ جائیں سرکش ہو گئے، کھلی چھٹی مل گئی ہے، ان کو نمازیں نہ پڑھیں،
تراویح ہمیں نہیں پڑھنی تھی یاد پچھلے رمضان کے اندر، جو پڑھتا تھا اسے گرفتار کر کے لے جاتے تھے۔ کل جب توبہ کا در بند ہو جائے تو پھر کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ کوئی چارہ نہیں۔ اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر معافی مانگ کر دیکھا، پھر اللہ رب العالمین، آج ہم کتنے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، گھر میں جناب خیر و برکت نہیں ہے، کیا ہے؟ گناہ، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، مائیں بچوں کو قرآن کی ذکر کی لوریاں دیتی تھی۔ آج کیا رواج بن گیا ہے؟ آج ٹی وی چلائی جا رہی ہے، ٹیپیں لگا کر بچوں کو گانے سنا کر سنایا جاتا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ رب تب راضی ہوگا جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آج جن کے اندر یہ تہیہ کریں، اپنے رب سے، اپنے دل سے یہ کر لیں، ہم کہتے ہیں فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے۔ نہیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ ہماری دشمنی اگر دوسرے کے ساتھ ہو نا، ہم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کو قتل کرنے تک آ جاتے ہیں، اس کو مارنے تک آ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے نفس کے خلاف جنگ کیے؟ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جہاد اکبر کہا گیا۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرا بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں آنے کے بجائے ہم ابھی شیطان اور نفس یہ کہتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت رہتا ہے اذان کے اندر، 5-7 پلٹ لیتے ہیں، کروٹ بدل لیتے ہیں، کمبل اوڑھ کے رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہی نافرمانی ہے، یہی گناہ ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ، لیکن ہم اس کا حکم چھوڑ کر اپنے نفس کا مان رہے۔ نفس کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ، ٹھنڈے اٹھو، کوئی بیمار ہو گئی، اس سے بڑا شرک کیا ہو؟ اس لیے آج اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، اب پتہ نہیں میری ساری زندگی کیسے گزری ہے، اب اس زندگی میں نہیں۔ فرمایا کہ توبہ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، انسان کو کبھی رب چاہے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت دیا کلبی کا سنا ہے آپ نے قصہ، اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو دفن کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، آج رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں، من صاف ہو جائے گا، من سے گناہوں کی میل دھل جائے گی نا، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ والوں کو معرفت کیوں ملتی ہے؟ ولایت کی منزلیں لوگوں کو کہاں سے ملتی ہے؟ مقام وہ کہاں سے پاتے ہیں؟ اس نفس سے لڑ کر، اس من کو، اس دل کو صاف کر لیتے ہیں، پھر رب اپنے راز، اپنی حقیقت بندوں پہ آشکارا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، پھر اللہ ان کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے۔ اس لیے آج توبہ کریں کہ رب العالمین گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ ہم نے جان کر، بھول کر، چھپ کر، ظاہر ہو کر، انجانے میں، جان بوجھ کر جو گناہ ہم سے ہو گئے، یا اللہ جن کا علم ہے، جن کا علم نہیں ہے، تو معاف فرما دے۔ سچی توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر۔ حضور نے فرمایا 2 ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رب کی بارگاہ سے رو کے مانگا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، اللہ رب العالمین پہ بھی کرم فرما دے۔ وہ رب تو رحمت ہے، وہ بہانا بھی جویل رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے حقیقت ترا بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا۔ وہ تو اپنی رحمت کا دریا اس نے کھول دیا، چھوڑ دیا، ہم نے تو قطرہ مانگ رہے ہیں، اس نے تو دریا میں دے دیا ہے، لیکن ہم قطرے کی طلب کر رہے ہیں۔ جب ہم دریا کے قریب جائیں گے، غوطہ لگائیں گے، ہاتھ ڈبوئیں گے، تو تبھی ہمیں وہ قطرہ نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ مولا کائنات ہمارے گزشتہ زندگی کے رہنے والے گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے جتنے عزیزوں کے بعد چل بسے اللہ ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
دعا کریں اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ ہماری آخرت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت استغفار کرنے کی۔ آخری بات رہ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر روز ایک حدیث پاک کا حکم میں ہر دن کے اندر 70 بار توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو گناہوں سے اللہ نے فرمایا نا معفو میں نے تیرے اگلے پچھلے، اس سے مراد تیری امت کے سارے گناہ، حضور تو معصوم الخطا ہے لیکن حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم اس لیے ہر وقت توبہ کیجیے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ ہمارے دلوں سے گناہ کی بیماری کو دور فرمائے۔ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ العالمین گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں سکتے ہیں، میرے اللہ تو گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں کی بیماری سے ہمیں دور فرما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربی زدنی علما یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔